السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک بچی کی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک میٹرک میں ایک لڑکی کتنے سال کی 16 سال کی ہوگی، تو وہ ایک نان مسلم گرل ہے، اور کس طرح وہ اسلام میں آئی ہے اور کیا اس کے ساتھ بنا، اس کے دل میں کیسے یہ رجحان آیا۔ تو یہ کالج لائف اس کی سٹارٹ ہوئی ہے جیسے آفٹر میٹرک، جیسے کالج بالکل ایک نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے بچے کے لیے، اس میں اس نے کیسے سروائیو کیا اور اس نے اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کیا ایک کالج لائف میں، تو اس صورتحال سے وہ گزر رہی ہے۔ روز اس کا جانا ہوتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا ہے، ایسے روٹین میں وہ آئی ہے کالج اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی ہے، جو اس کا ٹیسٹ ملا ہوا تھا یا اس نے بکس کھولی ہیں اپنی۔ ایک وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ہر کالج میں تقریباً ہوتی ہے ایک مسجد، بڑی خوبصورت بلکہ بنی ہوئی ہوتی ہیں گورنمنٹ کالجز میں، تو ایک گورنمنٹ کالج ہی ہے جہاں وہ بچی پڑھتی ہے۔ تو وہاں پر روٹین کے حساب سے روز ایک نعت پڑھی جاتی تھی، تلاوت ہوتی تھی، جو ایک اسمبلی ہوتی ہے نارملی، وہ ہوتی تو روز تھی، لیکن وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت تھا، اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ نے بات ڈالنی تھی، یا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، تو جیسے وہ وقت تھا اس کے لیے کہ وہ کچھ کہہ لو کہ فرصت میں تھی، کہ اپنی بکس کھولی ہوئی تھی اس نے، اور لیکن دھیان اس کا کہیں اور ہی تھا، کہیں اور چیزوں میں گم تھی، اپنے گھر کے معاملات میں گم تھی۔ وہ نعت شروع ہوئی ہے، اور نعت کے الفاظ کچھ ایسے تھے کہ جس میں اس کا ذہن کیا سوچ رہا تھا کہ اس میں اسے سکون ملا، اور اس نعت میں بار بار محمد کا نام آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ جو تھی، وہ اس کے دل میں وہ نام کیسے ایک دم اثر کرتا تھا۔ وہ نام ایک اہم ہے اس پوری سٹوری میں، کہ ایک نام محمد نے اس کے دل کو کیسے بدلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جب وہ نعت سنتی، اور وہ نعت اسے سن کے یاد ہو گئی تھی، مطلب وہ کلمہ نہیں پڑھی ہوئی تھی، وہ مسلمان نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ایک لفظ، ایک نام کہہ لیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام اس کے دل پہ ضرب لگا رہا تھا، جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی ایک طریقہ کار ہے، وہ کس کو کس طرح سے ہدایت دے دے، اور جب جس پہ نظر کرم ہو جائے۔ اب جی کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کے قریب ہی ایک مدرسہ، جو کہ ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ بغیر گھر میں پرمیشن لیے، بغیر کسی کو بتائے، وہ اس مدرسے میں جانا شروع ہو گئی۔ اب جی وہ ایک روٹین میں آ گئی، وہاں کالج میں روز وہ نعت سننے کو مل جاتی تھی اسے، وہ نہیں ہوتی تھی تو کوئی اور ہوتی تھی، اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی نام اسے ایسا ضرب لگاتا تھا، یا تو اللہ ہوتا تھا یا وہ محمد، جس سے وہ ایک دم اس کے دل پہ ضرب لگتی تھی۔ اسے خواب بڑے اچھے آنے شروع ہو گئے۔ وہ وہیں مدرسے میں جہاں جاتی تھی، وہیں پہ جو اسے باجی ملیں، جو اسے دوستیں ملیں، ساری اس کی ایک فرینڈ شپ بن گئی، وہاں پہ نئی نئی چیزیں سیکھ رہی تھی، اس نے کلمہ سیکھ لیا تھا، کلمہ پڑھنا سیکھ لیا تھا، وہ ان چیزوں میں اب ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر پہچان جب سے ملی ہے ان کی، اس نے ایک نظم لکھی، عزت ہے میری رحمت ہے اس کی، اس نے مطلب قرآن پاک کو لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کر کے اس نے ان کی زندگی پر نعتیں لکھنا شروع کر دیں، اور وہ بس اس کے دل میں ایک ہی لگن ہوتی تھی کہ وہ یا تو نعتیں سنتی رہے، اور وہ ایک محبت اور ایک عشق کی کیفیت جو اس کے اندر بننا شروع ہو گئی تھی۔ اور سب سے زبردست بات یہ تھی کہ اس کے اس طرح سے بدلنے سے اس کے گھر میں اس کی والدہ پر اس چیز کا اثر پڑا، اس کے بہن بھائیوں پہ اس چیز کا اثر پڑنا شروع ہو گیا، اس کے گھر میں ایک وہ چیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، جو کہ جس چیز نے اس کو بدلا تھا، وہ اس کے گھر کو بدلنا شروع کر رہا تھا۔ اور آہستہ آہستہ اس کی والدہ بھی اس مدرسہ میں جانا شروع ہو گئیں، اور ان کے بڑے اچھے وہاں پر تعلقات ہو گئے، اور یہ اس کی زندگی میں بڑا خوبصورت موڑ تھا اس بچی کے لیے۔ لیکن اب جیسے جیسے وہ ان چیزوں میں آگے جانا شروع ہوئی، تو اس میں کہیں اسے نیگیٹو پوائنٹس بھی نظر آنے شروع ہو گئے، وہ جو ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کہ یہ سنی حضرات ہیں، یہ دیوبندی حضرات ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے۔ وہ ان چیزوں کو لے کے پریشان ہوتی تھی، اسے اچھا نہیں لگتا تھا، اس کا دل نہیں مانتا تھا، اور وہ ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔
لیکن وہ یہ تھا کہ ایک علم جو سیکھ رہی تھی، ایک وہاں پہ کتابیں، احادیث کی کتابیں، قرآن پاک کی تفسیر وغیرہ جو پڑھ رہی تھی، وہ ساتھ کے ساتھ اس کی وہ چیزیں کور کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو ان چیزوں کو لے کے کلیئر کرتا جا رہا تھا. اب اس کی زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ پرانی کتابیں پڑھے، جیسے مشکوٰۃ شریف یا صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان کے جو اردو ترجمے ہوتے تھے. ایک دن ایسے ہی اپنے استاد صاحب مائک پہ اسے پڑھا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہی ہے، تو حدیث ایک آتی ہے جس میں گرین، مطلب ایک سبز پگڑی کا بھی ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ بھی پہنی. تو وہ بھی سوال کرتی تھی کہ یہ کیا، آپ اب آپ مجھے پڑھا رہے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، تو آپ پھر یہ لوگ کیوں مذاق اڑاتے ہیں، جو سبز پگڑی لوگ جو کچھ پہنتے ہیں ان کی محبت میں پہنتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں. اس طرح کی کوشچننگ جب کرتی تھی تو آگے استاد صاحب بھی اچھے تھے، وہ اچھے پوائنٹس بتاتے تھے، اچھی طریقے سے اس کو کلیئر کرتے تھے کہ ہاں بالکل صحیح سوچ رہی ہو آپ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں ان لوگوں کو صحیح نہیں کہہ رہا جو مذاق اڑاتے ہیں. وہ پھر آہستہ آہستہ اس میں یہ چیز بہت زیادہ اچھی طریقے سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. اب جب اس کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا کہ اس کے پاس کافی علم کا مواد تھا، ایک علمی مواد جمع ہو چکا تھا، اور کتابوں سے جو اس نے اکٹھا کیا تھا، لیکن اب وہ ایک زندگی نیا موڑ لینے جا رہی تھی. اور وہ نیا موڑ تھا اس کی شادی کا، کہ گھر میں شادی کی بات چیت ہو رہی ہے، اس نے ایک نئے گھر جانا ہے اور ایک نئے ماحول میں جانا ہے. وہاں پہ اسے اس گھر جیسا ماحول نہیں ملے گا، اتنا کوئی دینی اسلامی پردے والا اور نمازیوں والا نہیں ماحول مل سکتا. وہاں پر ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی جو اس نے لے کے چلنی ہوں گی، پورے گھر کو لے کے چلنا ہوگا. وہاں پہ کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ اس کے گھر ارد گرد کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے اور وہ بس کتابیں پڑھتی رہے، نمازیں پڑھتی رہے اور انہی چیزوں میں نعتیں سنتی رہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں اس نے اور 100 چیزیں ہوں گی جو اس کے فرائض میں شامل ہو جائیں گی. اب اس کو جو نئے واقعات سننے کو ارد گرد سے ملتے تھے کہ ایک عالمہ ہے اور اس نے اپنے سسرال میں یوں ناک میں دم کیا ہوا ہے اور صحیح طریقے سے نہیں رہ رہی ہے، پردوں میں رہتی ہے، نمازیں پڑھتی رہتی ہے، اپنے ساس سسر کا خیال نہیں رکھ رہی، اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھ رہی، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ رہی. تو وہ چیزیں اس کو پھر اب اس کو پریشان کرتی تھی کہ یہ کیا، اتنی قیمتی کتابوں کو لے کر اب میں ان کا مان بھی نہ رکھوں اور انہیں اس طرح سے رسوا ہونے دوں، تو یہ تو نہیں میں ہونے دوں گی. اس نے پھر ان چیزوں کو سیکھا کہ کہاں کہاں گنجائش ہے. مطلب میں دن میں اگر 2 نمازیں نہیں پڑھ پاؤں گی اپنے گھر کے اور کاموں کی وجہ سے، تو میں رات کو سونے سے پہلے ان کو پورا کر سکتی ہوں. میں اگر اپنے دیور کے سامنے چہرہ نہیں ڈھک پاؤں گی تو میں پورے جسم کو تو کور کر سکتی ہوں. یا میں زیادہ اس سے فرینک نہ ہوں یا اس سے زیادہ اوور طریقے سے اس کے ساتھ نہ بات چیت کروں، ایک ریزرو لیول میں ایک حد میں رہ کر چیزوں کو لے کے چلوں، تو میں بڑے آرام سے ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتی ہوں. تو اس نے یہ چیزیں سیکھنا شروع کی، اپنے استاد سے اپنے کوسچننگ کی، اپنے گھر میں اپنے بڑے بھائی سے کوسچننگ کی، اپنے والدہ سے چیزوں کو سمجھا کہ میں کیسے ان چیزوں کو لے کے چل سکوں، کہ میں نبھا سکوں، کہ میں اپنی کتابوں کی لاج رکھ سکوں. میں اس طرح سے باتیں نہیں بننے دوں گی اپنے بارے میں کہ میں ایک عالمہ ہوتے ہوئے اس طرح سے پریشان کروں. اور اس کے بعد پھر ایک اور نئی چیز جو آ جاتی ہے آفٹر میرج، کہ آپ کو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی ملے گا، یا آپ کی معصومیت کا فائدہ ناجائز طریقے سے اٹھایا جا رہا ہوگا، آپ کے اچھے پن کا فائدہ ناجائز طریقے سے نہ اٹھایا جا رہا ہوگا. اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو وہ اس کے لیے آپ کو ہوشیار ہونا ہے، آپ کو الرٹ رہنا ہے، آپ کو تھوڑا کس چیز کو ہم اردو میں ایک لفظ ہے چلاک، کہ آپ کو تھوڑا چلاکی سے کام کرنا ہے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ پازیٹیو وے میں ہو، آپ اپنا گھر سیو کر رہے ہو، اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہے ہو، اپنے گھر کو مینیج کر رہے ہو، اپنے شوہر کا خیال رکھ رہے ہو، اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہو، اور ان چیزوں میں اگر آپ چوکنا ہو، ہوشیار ہو، تو بھئی اس میں کون سی غلط بات ہے، کون سی نیگیٹو چیز ہے. یہ سب باریکیاں وہ سمجھنا شروع ہو گئی، اور اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہو چکا تھا جس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہی تھی. اونچ نیچ، کئی دفعہ بہت ہی اونچ، بہت ہی نیچ، اونچ نیچ میں وہ اپنے آپ کو لے کے چل رہی تھی. اب جیسے جیسے وہ ان چیزوں کو سیکھ رہی تھی کہ خاموشی میں کتنی
برکتیں ہیں کہ آپ اگر خاموش ہو جاتی ہو، غصہ پی جاتی ہو، تو آپ کے لیے کیسے کیسے آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ اسلام کی اصل خوبصورتی اس کے سامنے آنا شروع ہو گئی، اور اس سے مزید اس چیز میں انوالو کر دیا کہ میرا ڈیسیژن کتنا اچھا تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا اور ان کے طریقوں کو چنا۔ اس کے سامنے اصل خوبصورتی دین اسلام کی آنا شروع ہو گئی۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ تھا اپنے بچوں کو اپنے طرز پہ لے کر آنا، کہ جو چیزیں میرے سامنے کھل کے سامنے آئی ہیں وہ میرے بچوں کے سامنے وقت سے پہلے آ جائیں، کہ وہ میری طرح سروائیو نہ کریں۔ کبھی تو ہوگا جلوہ نبی کا، ملے گا مجھ کو حصول زندگی کا، کروں گی وہ جو رضا ہو ان کی، رکھوں گی سنبھالے یادوں کو ان کی، پہچان جب سے ملی ہے ان کی، عزت ہے میری، رحمت ہے ان کی۔ گنبد کا منظر نظر میں آیا، لگا مجھے جیسے رحمت کا سایہ، کروں گی وہ جو رضا ہو ان کی، رکھوں گی سنبھالے یادوں کو ان کی، پہچان جب سے ملی ہے ان